پہلے ہم بات کرتے میں پوچھتا تھا حکمت عملی، لیکن اس سے پہلے دو باتیں ہیں، کیونکہ اصل ایشو ہے مسٹرس کا. آپ نے پہلے کہا کہ جی لوگ جا کے ان کو کہتے تھے آپ کو مروا دیں گے، ان کو کہتے تھے پتہ نہیں خان باہر آئے گا تو کیا کرے گا انسٹیٹیوشن کے ساتھ. مسٹرس بہت زیادہ. جنرل باجوہ کی ہم نے بات کی. واٹ وینٹ رانگ جب یہ جنرل عاصم منیر واز DGI ان کو اور عمران خان کا کیوں کلیش ہوا کہ 8 مہینے بعد انہوں نے ہٹا دیا ان کو؟ بڑا انسیریمونیسلی ہوا. اس وقت ہم نے دو چیزیں اسلام آباد میں سنی. ہم نے سنا کہ جی انہوں نے شاید فرح گوگی اینڈ آل دیٹ کا فولڈر وغیرہ انٹیلیجنس ایجنسی نے دیا خان صاحب کو کہ جی ان کی دوست ہیں، وہ ان کے نام بہت آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں. خان صاحب کے کیمپ سے یہ ہوا کہ جی کوئی پالیسی ڈفرینسز ٹرکی میں اور ایک دو اور ملکوں میں انہوں نے پالیسی ڈفرینسز کیے. تو 5-6 مہینے میں تو DGI آ کے اپنی جگہ ہی سنبھال رہا ہوتا ہے، اتنی جلدی پالیسی ڈفرینسز کہاں ہو جانے. تو یہ بھی کیا مس انڈرسٹینڈنگس تھیں یہ دونوں؟ کیا یہ صحیح ہے یہ اس بات پہ کانفلکٹ ہوا تھا پالیسی ڈفرینسز ہے وہ؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر پارٹی میں سے کون لوگ یہ مس انڈرسٹینڈنگس کروا رہے تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ ایک اچھا بڑا تعلق رہا ہو نا، وہاں پہ ذرا بٹرنس زیادہ آ جاتی ہے ایشوز کے اوپر اور چیزوں کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ان آپس میں تعلق بھی بہت اچھا رہا اور کافی جو ہے وہ اچھا تعلق بھی رہا اس سے. لیکن ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوا ہے. ہمیں آئیڈیا کچھ دے دیں کہ آفٹر آل بس آئیڈیا یہی ہونا، وہ بس بات بگڑ گئی تو وہ بگڑتے بس آگے چلی گئی. وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، سنبھالی چلی جانی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی میں تو خیر اس وقت سائیڈ لائن تھا، سائنس میں تھا، لیکن وہ بات جو ہے اس وقت جو ہے وہ چاہیے تھا کہ وہ سنبھالی جاتی اور وہ نہیں بات سنبھالی گئی. بعد میں بھی سنبھالی جانی چاہیے تھی. دیکھیں نا ایشو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے، میں وہ انٹرویو نہیں چلا رہا بیکاز وائس آف امریکہ والا بہت ٹائم لے جائے گا، اس وقت نے بار بار کہا کہ جی مل کے کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، بڑی غلط فہمیاں نہیں تھیں. مسٹرس اتنا زیادہ اور آربیٹر آپ کا کوئی کامن نہیں ہے. آربیٹر کامن اس لیے ہے ہی نہیں کہ آربیٹر سے تو آپ لوگ، یہی تو المیہ ہوا نا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ جب ہم جیسے سارے لوگ جو ہیں جو ایک کمیونیکیشن کر سکتے تھے، بعد وہ جب نکل گئے درمیان میں سے تو پھر تو دوسرے آگے نا سارے. مطلب فار ایگزامپل نون لیگ تو نہیں نا عمران خان کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے گی، یا پیپلز پارٹی تو نہیں بتائے گی کہ کوئی اچھی بات بھی ہوئی ہے. ادھر سے بھی ادھر کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کوئی اچھی تو نہیں ہوئے گی نا. وہ تو یہی ہوگا جی بس انہوں نے کر لیا، یہ ہے وہ ہے. ایک تو یہ پرسنل لیول کے اوپر جو ہے نا، اور دوسرا یہ ہے دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ریڈو کرنا پڑے گا. یہ جو ایگزسٹنگ رول ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارا تو سمپل تھا نا. 52 میں ایوب خان گئے ہیں امریکہ، اس کے بعد سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہم بن گئے سیکورٹی اسٹیٹ. پھر جنگ شروع ہو گئی، کوریا وار شروع ہو گئی، پھر ویتنام وار شروع ہو گئی، پھر افغان وار شروع ہو گئی، پھر اسامہ بن لادن وار شروع ہو گئی، پھر دوبارہ طالبان والا معاملہ آ گیا. ہم نے گزارے ہیں سارے سال اپنے وار اکانومی میں. ہماری اکانومی ہماری کوئی نہیں تھی، فوج لڑتی تھی، ہمیں پیسے آ جاتے تھے، ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ جناب اکانومی بھی ٹھیک کرنی پڑے گی. اب دو چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں. ایک تو جس طرح آپ تو جو کہ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں، لیکن نا جب انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے اس کے بعد کیا ہوا یورپ میں کہ انڈیویجولزم کا رائز ہو گیا. میرے دادا نے پہلا الیکشن 1926 میں لڑا تھا. کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ عورتوں سے علیحدہ ووٹ مانگنے پڑیں گے. جب یہ ہماری 19 سیٹیں خالی ہوئیں اور میں خان صاحب کے ساتھ یہ کیمپین میں تھا ساری جگہ، دریا خان بھکر اور جامپور سے تو پسماندہ نہیں ہوگا نا پنجاب. آپ وہاں اٹھا کے دیکھیں کہ عورتوں کی پولنگ اسٹیشن کے اوپر عمران خان کا 35% ووٹ زیادہ ہے. کیا ہوا؟ انڈیویجولز نے فیصلے جو ہیں وہ کر لیے. انہوں نے ہر گھر میں پہلی بار یہ ہوا ہے بیٹا علیحدہ ووٹ دے رہا ہے. لیکن ابھی we don't have time. I'd like you to focus back on this thing relationship. اس کے اوپر یہ مسٹرس کیسے ختم ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. جس طرح آپ بیان دے رہے تھے کہ یار یہی کیس ختم ہو جاتا، عزت والا، یہ ایک فیل گڈ فیکٹر تھا، CBM ہوتا. 100% دیکھو اس سے گندہ کیا کیس ہوگا. اس کیس کو چلانے والوں کو بھی تو دیکھنا ہے. جو سینکس ہیں وہ کہتے ہیں، آپ کے لوگ سمجھتے ہیں شیخ خان صاحب کو کنونس کیا گیا کہ مجھے مروا دیا جائے گا، مروا سکتے ہیں. دوسروں کا خیال ہے کہ باہر آئیں گے تو انسٹیٹیوشن کا یتیہ پانچا کر دیں گے. عمران خان کو ایگزسٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں عمران خان کوئی اس طرح ارسپانسیبل آدمی تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک اپنا سمجھیے کہ
اس وقت ایک ماحول بنا دیا سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو سارے ایک اور بڑی مصیبت ہے سوشل میڈیا کا ورکنگ جو ہے نا وہ بالکل ان کو نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے دوستوں کو کہ یہ کیسے کام کرتی ہے. اور آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ ویری ویل کیونکہ میں جب خود منسٹر بنا 2016 میں تو مجھے پتا چلا کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے 2018 میں ریاست ہے اس کا تو کوئی سوشل میڈیا وغیرہ کا کوئی سیٹ اپ ہی کوئی نہیں ہے. پھر ہم نے جا کے سارا ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا, چیزیں کی, یہ وہ کیا. اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ انڈر انسٹرکشنز ہیں, بھائی ان کو کون انسٹرکشنز دے سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں پھر آپ اپلوڈ کرتے ہیں اپنی سائٹ پہ آفیشیل سائٹ پہ یا خان صاحب کا ہینڈل یا دوسرا پھڈا تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. کبھی نہیں کی کسی نے, وہ تو اب آ کے جب لڑائی ٹاپ پہ پیک پہ چلی گئی ہے تو یہ اپنا پوائنٹ آف نو ریٹرن گزر نہیں گیا, ادھر اور نہیں ہو گیا. پوائنٹ آف نو ریٹرن اگر نواز شریف اور فوج کا نہیں ختم ہوا تو یہاں پہ بھی کیوں ختم ہونا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی پاکستان میں فوج نے تو رہنا ہے, الٹیمیٹلی پولیٹیشینز نے بھی رہنا ہے, الٹیمیٹلی آپ نے جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ آپس میں بات کرنی ہے, کسی نہ کسی طرح سے آگے بڑھنے کی. کیسے بات کرنی ہے؟ ایک بار یہ آپ لوگ سارے بات کرنے گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس, جیل میں ملنے گئے تھے تو لوگوں نے کہا تب آپ بات کرنے گئے ہیں -1 فارمولا کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو 18 گھنٹے ہمیں ونڈو ملی نا شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کرنے کی, وہی ایک سینٹی کی ونڈو تھی. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں یہ جو ہے وہ تھوڑا سی امید پیدا ہوئی کہ اگر ہم سب مل کے عمران خان صاحب سے ملاقات کا ہمیں موقع ملے. پہلی بات تو یہ ہے مالک کہ یہ وہ باتیں لوگ جو -1 عمران خان کی بات کرتے ہیں نا, یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پاکستان کی سیاست کا ABC بھی نہیں پتا. عمران خان کے بغیر کیا پاکستان میں کچھ پاکستان کی سیاست نہیں ہو سکتی, PTI کی سیاست کیا ہونی ہے؟ کوئی اتنے میں بیوقوف نہیں تھا. اینڈ ایک اور بھی چیز, تو کیا ہوا تھا اس میٹنگ میں؟ وہ 18 گھنٹے والی کمپلیٹ کریں نا. میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. میں ایک چیز اور پوائنٹ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے عمران خان کا ساتھ اس کی لیڈرشپ نے اور اس کے دوستوں نے دیا ہے نا, پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کوئی نہیں کھڑا ہوا. باقی ہر بندے کی کیپیسٹی ہے. اب اسد عمر جو ہے وہ دیکھیے, وہ جنرل عمر کا بیٹا, وہ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں سیل میں, اور اب اس کو جو ہے وہ آپ جو کہیں سمجھیں گے کہ وہ پڑھا رہے. عمران اسماعیل ہے, علی زیدی ہے, ملائکہ بخاری ہے, یہ جمشید چیمہ ہے, سارا ہمارا ڈاکٹر عام آدمی کا بیٹا جیل میں جا سکتا تو جنرل کا بیٹا کیوں نہیں جا سکتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ٹرین کے طالبان تھوڑی ہیں, یہ کوئی ٹیررسٹ تھوڑی تھے کہ جن کو آپ نے جو ہے وہ کر دیا اور آپ ایکسپیکٹ کریں. دیکھیں یہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ رہے ہیں. یہ کہنا فزیکل ٹارچر اور چیز ہوتی ہے. دیکھو نا کیا کیا ٹارچر جو ہے لوگوں نے سہے ہیں اور سب کھڑے رہے ہیں. اچھا وہ کوئکلی اس کا تو میں صرف آپ کو بتا رہا, میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. موجودہ جو بھی PTI کے جو بنے ہیں ان کے بارے ان کا یہ کہنا کہ یہ ساری لیڈرشپ جناب یہ تو ریٹس ہے اور یہ بھاگے اور یہ ہو گیا, اور ہم جناب چونکہ ہم پہ کچھ نہیں ہوا ہم بڑے دلیر ہیں. یہ باتیں تو نہ کریں نا, انہیں کچھ تو کریڈٹ دیں. جو ورکرز ہیں, اعجاز چودھری, محمود الرشید, یہ صنم, عالیہ, حمزہ, ان کی تاریخوں کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو اپنا پارلیمانی پارٹی لوگوں نے ان کو ووٹ حلقوں کے سڑکیں بنانے کے لیے تو نہیں نہ دیے. میں کل اعجاز چودھری صاحب سے ملا ہوں, میں کہ جی کوئی MNA MPs کبھی جو ہیں وہ انہوں نے چکر لگایا, انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں آیا کبھی. اب یہ جو چھوٹے لوکل لاہور میں اپنے پرسنل تعلق والے آتے ہیں, بٹ پارٹی کو تو کھڑا ہونا چاہیے نا پیچھے. کبھی پارٹی کھڑی نہیں ہوئی, کسی ورکر کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی. میں جب جیل میں تھا ادھر اپنا اڈیالہ میں, تو 12 لوگ رہا ہوئے اور ان کو واپس MPO میں ڈال دیا گیا. پہلے دن مجھے پتا چلا کہ 12 PTI کے لوگ اب تک بیچارے MPO میں جو ہیں وہ اندر ہیں, انہیں کبھی کوئی ملنے نہیں آیا. عمران خان سے ملنے کے لیے تو ٹھیک ہے آپ نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں, جو باقی بیچارے لٹ گئے ہیں, مر گئے ہیں, ان کا بھی تو پتا کرو وہ کدھر ہیں. اب یہ سارے جو ہیں وہ صرف نمبر بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں یا جو بھی ہے وہ چلے جاتے ہیں. اب ٹھیک ہے ان کا ایکسس ہے خان صاحب کے ساتھ, لیکن یار یہ زیادتی تو نہ کریں. باقی صاحب کو جو ہے جو مارے گئے ہیں ان کی کیا دشمنی ہے؟ مجھے آپ بتائیں, ملکہ بخاری کی فوج وہ جیل میں رہی ہے, اس کی کیا دشمنی ہے؟ شیرین کی کیا دشمنی ہے؟ یہ باقی جو سارے اپنا جن کے میں نے نام لیے ان کی کیا دشمنی ہے؟ ہماری کیا, ہمارے تو تعلقات تھے بڑے اچھے. اینی ویز یہ میرا ان سے جو ہے وہ گلہ ہے. اب دیکھیں کرنا کیا چاہیے. پہلے وہ بتائیں -1 بیچنے گئے تھے آپ؟ ہاں, شاہ محمود قریشی والا. اس وقت 18 گھنٹے کی یہ مہم امید پیدا ہوئی کہ جی آپ سب لوگ جائیں اور عمران خان سے بات کریں کہ کوئی مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکے. شاہ محمود قریشی, جیسا میں دوبارہ آپ کو بتاؤں, کبھی عمران خان کو نہیں چھوڑے گا. یہ جو سارے لوگ ہیں نا, یہ کبھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ پرویز الہی صاحب کے اوپر جو ہے جو ہوا, بزرگ آدمی, ان کو 4 لوگ جو ہے وہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی, 4 لوگ ان کو پکڑ کے نہلاتے تھے, وہ اسٹیڈ فاسٹ کھڑے رہے.
وہ اپنا مونس بیچارہ جو ہے وہ اتنے سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے, حماد ہے, میاں اسلم ہے, 13 مہینوں سے اپنی فیملی سے نہیں مل سکے. ان لوگوں کی سب کی دیکھیں قربانیوں کو ریکگنائز کر کے آگے چلنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ سب کو کہیں گے جی کچھ نہیں ہے. اچھا اب یہ جو سارے پی ٹی آئی, میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے وہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے ذرا وہ سنا دیں بیکاز میں نے اس میٹنگ کے بارے میں بڑا کچھ سنا ہے نا, اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب سے میں یہ کہنا کہ وہ عمران خان کو چھوڑے گا, بہت ہی احمق ہوگا جو شاہ محمود قریشی کو جا کے کہے گا کہ آپ مائنس عمران خان کے اوپر جو ہے وہ بات آ جائے. آئیڈیا صرف یہ تھا جو آپ نے شروع میں, آپ جس کے اوپر اتنا ایمفیسس کر رہے ہیں کہ یار کوئی مسٹرسٹ جو ہے وہ ختم کریں, کوئی چلے, جو ہم لوگوں نے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے ان کو بحال کریں. اس کو جا کے ایک گروپ پورا جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ خان صاحب سے ملے اور خان صاحب سے ہم ڈسکس کریں کہ سر ہم یہ مسٹرسٹ ختم کرنے کے لیے کس طرح سے ہم رابطے دوبارہ جو ہیں وہ بحال کریں, ان کو استوار کریں اور اس معاملے کو کسی جو ہے وہ ہم انگیجمنٹ کی طرف لے کے جائیں تاکہ ایک انگیجمنٹ شروع ہو اور اس سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور آگے جو ہے وہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے ان کو کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں, آپ کو کیسے سیٹسفائی. 18 گھنٹے بعد ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بدل گیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے پارٹی ختم کرنی ہے. سارے اچانک ہم پتہ نہیں آیا, ہمیں سمجھ لگی, ہم نے کہا ہم کام کر رہے ہیں, ہم سارے اکٹھے ہوئے, ہم وہاں پہ یہ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو جو آپ لوگ ہر وقت جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور یہ غلامی نہیں وہ غلامی نہیں, لیکن بات بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹوٹل کانٹرڈکشن کیسے؟ بات یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے, میں آپ سے 10 بار میں نے بات کیا کہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ریڈو کرنا پڑے گا. یہ کہ عمران خان آج ڈیل کر لے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عمران خان اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں رہے گا کیونکہ انڈیویجولزم جو میں آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہوں نا وہ پریویل کر رہا ہے. باقی تو یہ جس طرح تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں, جتنی ماشاءاللہ عزت ہوئی ہے لوگوں کی اس 2 سال میں, اس کے بعد تو اور مشکل ہو گیا ہے نا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ ایک لٹنی فیلیئرز کیوں نظر آتے ہیں؟ مجھے یاد ہے جس دن آپ کی نیگوسیشنز ہوئیں الیکشن والے ایشو کے اوپر, آپ بڑے ایکسائٹڈ تھے, اسی دن ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی, تو آپ نے کہا بس جا رہے ہیں خان صاحب کو بتانے جا رہے ہیں تو سویرے دیکھنا, پھر ہم نے دیکھا سویرے سب الٹ گیا.